رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ سب خوش بخت ہیں، خوش قسمت ہیں کہ شہدائے کربلا کی یاد میں اللہ کے کامل ولی کے دامن میں آ کر بیٹھے تھے، اور وقت زیادہ نہیں، صرف میں ایک سبق کے طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر یہ یاد کر لیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگ فرماتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو آبیاری اگر ملی ہے تو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی تمام شہزادگان اور کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے اہل بیت کی وجہ سے، اور آج تک انسانیت میں جذبہ جہاد موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ بغیر اہل بیت کی محبت کے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے سچے نبی نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا، مسلمانوں، میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ قرآن کا دامن بھی تھامنا اور اہل بیت کا دامن بھی تھامنا، اور تفرقوں میں نہ پڑنا۔ رب کا فرمان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آج دو طبقوں میں لوگ تقسیم ہوئے، کسی نے اہل بیت کا دامن تھام لیا اور کسی نے قرآن کا دامن تھام لیا۔ قرآن پڑھنے والے اہل بیت پر تبرہ کرتے اور اہل بیت کا دامن تھامنے والے قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ اہل سنت، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے ہاتھ دامن قرآن کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور آپ کی محبت دامن اہل بیت کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، زبدۃ العاشقین حضرت سخی سلطان باہو نے ایک بڑی فکر کے تحت اس خطے میں اہل بیت کی شان کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے امام علی مقام امام حسین اور شہدائے کربلا کے عرس کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اپنے چاہنے والوں کے لیے آرڈر لگایا کہ جو مجھے چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ محرم شریف میں امام علی مقام کا عرس ضرور منائے، اور یکم سے لے کر 10 تاریخ تک جو میرے دربار پہ اہل بیت کے عرس کے سلسلے میں آئے گا، میں اپنی قبر انور سے باہر نکل کر استقبال کروں گا۔ یہ فکر، یہ سوچ کیوں دی، یہ نظریہ کیوں دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بس یہ چیز اپنے ذہن میں ڈال لیں، ایمان بچ جائے گا۔ یہ نظریہ صرف اس وجہ سے دیا کہ دیکھو، امام علی مقام امام حسین نے دین اسلام کی پاسداری کے لیے اور تحفظ اسلام کے لیے اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان کو قربان کیا، اور پیاسے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حسین کو پیاس نہیں تھی، پانی کو حسین کے لبوں کی پیاس تھی۔ اب میں خود گیا کربلا مولا اور جگہ وہ مقام دیکھا، فرات کی نہر کو جب دیکھا، آج بھی جا کر آپ دیکھیں کہ اس نہر کا پانی کوئی پیتا نہیں ہے، کیونکہ فرات کے نہر میں پاک پانی نہیں بچا،
وہ پورے کربلا کا گندا پانی وہاں سے گزرتا ہے اور لوگ فرات پہ جا کر صرف یہ عبرت لیتے ہیں کہ اگر اس فرات کا پانی حسین کے کنبے کو نہیں ملا تو دنیا میں آج تک وہ پینے کے قابل پانی رہا نہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے سجدے میں سر جانے آفرین کے حوالے کیا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے اپنے عقیدت مندوں سے فرمایا کہ جب بھی اس دربار پہ آؤ تو پابندی کرو نماز کی، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب 5 نمازیں یہاں مکمل پڑھو گے تو امام حسین کی یہ سنت اجاگر ہوگی کہ حسین نے نماز میں سجدے میں سر دیا تھا اور یہ حسین کے ماننے والے بھی نمازی بن چکے۔ دوسری بات، پانی نہیں ملا اور آپ کا حق ہے کہ سبیلے لگاؤ، اور الحمدللہ حضرت سلطان باہو نے جو پانی کی سبیلوں اور شربتوں کا سلسلہ جاری کیا، آج بھی جس طرف سے جو سبیلیں چل رہی ہیں، یہ نظریات حضرت سلطان العارفین نے عطا کی ہے کہ امام علی مقام امام حسین کی محبت یہ نہیں کہ رونے دھونے سے، سر میں مٹی ڈالنے سے، پیٹنے سے محبت ہوگی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے اور زندے کا ماتم نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی کامیابی پر فخر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جس چیز کے لیے قربانی دی ہے ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایک، سجدے میں سر دیا۔ دوسرا، امام علی مقام امام حسین کے سر مقدس کو نیزے پہ چڑھایا گیا، لیکن نیزے پہ بھی وہ سر اقدس قرآن پڑھ رہا تھا۔ عوام کے لیے حضرت سلطان العارفین نے یہ پیغام دیا کہ جب عرس پر ادھر آؤ تو قرآن کی تلاوت جاری رکھو، امام حسین کی روح خوش ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم قرآن کے بھی ماننے والے اور قرآن پڑھنے والے اور اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالو، قرآن کی محبت ڈالو، اور پھر کوئی نبی کے در کا دشمن ہے، کوئی نبی کے گھر کا دشمن ہے، اہل سنت تجھے مبارک ہو کہ تو در کا بھی غلام ہے اور گھر کا بھی غلام ہے، اہل بیت کو بھی ماننے والا ہے، اصحاب رسول کو بھی ماننے والا ہے، محبتوں والے لوگ ہیں۔ صوفیہ نے پیار کا، محبت کا درس دیا ہے۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے مسئلہ حل کر دیا کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تا سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، 18,000 جو عالم آہا کیوں ننگے حسین دے مردے ہو، جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو، صادق دین تناندہ باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو۔ میرے ساتھیوں، کل 8 محرم ہے اور حضور سلطان العارفین سلطان باہو کی طرف سے عطا کردہ جماعت الصالحین کا یوم تاسیس بھی ہے۔ 2007 میں جماعت الصالحین کی بنیاد ڈلی اور آج ہے 2021، 14 برس ہو رہے ہیں۔ 14 برسوں میں کیا پایا کیا کھویا، یہ حوالہ جماعت الصالحین کے کل کے یوم تاسیس میں بیان ہوگا، اور کل ہی حضور نور المشائخ حضرت قبلہ خواجہ سلطان نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہے بستی سمندری ڈیرہ حضرت فیض سلطان پہ، وہاں ہمیں سب نے شرکت کرنی ہے اور حافظ علی اکبر کا بھی وہاں خطاب ہوگا۔ یہاں یوم تاسیس جماعت الصالحین کا بھی ہوگی، اور پھر اگلا 9 محرم ہے دن کو جو تقریبات غسل وغیرہ کی ہمارے گوہر پاک میں ہوتی ہیں، اور پھر شام کو محفل ہوتی ہے، اور وہ محفل بھی انشاءاللہ رات گئے تک چلے گی، اور حضرت لطیف سلطان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی 9 تاریخ کو، اور شہدائے کربلا کا جو شہادت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفلیں جاری و ساری رہیں گی۔ 10 تاریخ کو انشاءاللہ 11ویں شریف بھی ہے، اور 11ویں شریف کا بھی پروگرام اسی آستانے پہ ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سامنے آپ کے سراج العارفین حضرت سخی سلطان غلام میران صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار پاک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 12 محرم سے دربار پاک کی تعمیر کا آغاز ہو رہا ہے۔
اور انشاءاللہ تعالی زندگی نے ساتھ دیا تو بہت جلد خوبصورت حسین و جمیل دربار جو دو نقشوں سے مزین ہے، ایک تو حضور سلطان العارفین سلطان باہو کے دربار کے محل کی طرح اور ایک غوث العظم پیران پیر دستگیر کے روزے کے گنبد کی طرح، یہ دونوں سلسلے اس میں ہوں گے تاکہ دونوں جھل کے نظر آئیں۔ بادشاہ سلطان العارفین کی اولاد ہے اور غوث العظم پیران پیر دستگیر کے غلام ہیں، تو غوث پاک کا بھی یہاں پر جلوہ نظر آئے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ دربار پاک پاک کا بھی کام ہوگا، اور میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جتنا ٹائم ادھر رہیں قرآن مجید پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، اور یہی ذکر یہی قرآن یہی تلاوتیں اپنے گھر لے جائیں، اور لوگ پوچھیں گے کہ وہاں سے کیا لائے ہو، تو یہی کہنا کہ وہاں سے نماز کا تحفہ لایا ہوں، وہاں سے قرآن کا تحفہ لایا ہوں، وہاں سے ذکر الہی کا تحفہ لایا ہوں۔ مرشد کے در سے یہی گفٹس ملتے ہیں۔ انشاءاللہ کل بھی گفتگو ہوگی، پرسوں بھی گفتگو ہوگی، اس لیے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ دور و دراز سے بہت سارے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو بارگاہ مقدس میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں اور دعا